تعلقات انسان کی خوشی کی بنیاد کو مضبوط بناتا ہے، اور آج کل معاشرے میں سب سے بڑا ایک بیکلیش اور سب سے بڑی بدقسمتی وہ یہ کہ آپس میں خاندانوں کے تعلقات بگاڑ کا شکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں یاسر مختار خان، ایلیمنیٹ رمضان کی ایک اور سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے فیملی بانڈنگ، یعنی خاندانی تعلقات۔ اس کی ہماری زندگیوں کے اندر کیا اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر عملی طور پہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ فیملی بانڈنگ یعنی خاندانی تعلقات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک چھت کے تلے رہ کر زندگی گزاریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چھت تلے رہ کر ایک دوسرے کے احساسات، ایک دوسرے کے جذبات، ایک دوسرے کے خیالات کا ادب و احترام کریں، ایک دوسرے کی نیچر کو سمجھیں، اور آپس میں ایک ایسا خوشگوار ماحول ہمارا بنا ہوا ہو کہ کہیں پر کسی بھی جگہ پر کسی قسم کی کوئی تلخی یا بد کلامی نہ ہو، اور ایک ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک مضبوط تعلقات، آپس میں اچھے میموریز کو شیئر کرنا، کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سپینڈ کرنا، یہ سب کچھ ایک فیملی بانڈنگ کے اندر آتا ہے، اور نتیجتاً یہ ہماری ایموشنل ویل بینگ اور ہماری خوشی کو زیادہ کرتا ہے۔ کئی زیادہ ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے کہ فیملی بانڈنگ جس بندے کی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایمپیتھی کا ایلیمنٹ کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر خوشی کا عنصر کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس کی کمیونیکیشن سکلز کافی امپروو ہوتی ہے، اس کے اندر تنازعات کو حل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور دیگر کئی سارے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ سیلف اسٹیم بھی اس شخص کے کئی زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ خاندانی تعلقات، فیملی بانڈنگ کو ہمیں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ فیملی بانڈنگ جو ہے صرف ایک چھت کے نیچے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے کا بھی نام ہے۔ ہمارے دین اسلام نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے فیملی بانڈنگ کے اوپر، کہ ہماری فیملی بانڈنگ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کے مال میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ اور قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف رشتہ داروں کے بارے میں، اور رشتہ داروں سے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح برتاؤ رکھنا ہے، اس کے بارے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے اوپر مبنی ہے۔ یعنی اسلام اس چیز کو اتنی زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ ابھی ہماری بدقسمتی اس کو سمجھ لے کہ ہم لوگ کا مزاج آج کل یہ بن چکا ہے کہ وہ رشتے جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے، یعنی کہ ساس سسر کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، چاچو، ماموں، خالہ، پھپھی، یہ سارے رشتے وہ ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ رشتے ہمیں برے لگنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا رشتہ، جو رشتہ اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے، ہمارے لیے جس رشتے کا انتخاب اللہ کی ذات نے کیا، کیونکہ وہ تو ہمارے بس میں نہیں تھا، وہ تو ہم قسمت کے ساتھ ایک گھرانے میں پیدا ہوئے اور پھر اس گھرانے کے لوگ ہماری رشتہ داریوں کے اندر آئے، تو گویا اللہ کی طرف سے دیا ہوا رشتہ ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، یا ہم ان سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رشتہ جس کو ہم نے خود بنایا ہوا، یعنی ہمارے دوست، احباب یا قریبی جہاں ہمارا حلقہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارا اٹھنا بیٹھتا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ لوگ تو میرے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن میرے رشتہ دار میرا برا بھلا چاہتے ہیں، وہ مجھے ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے نزدیک یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک شرک ہے کہ ہم نے اللہ کا جو ہمیں اللہ کی طرف سے جو رشتہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم نے اس کی قدر چھوڑ دی ہے، اور وہ رشتے جو کہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں اس کی اہمیت ہمیں زیادہ لگنے لگ پڑی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا دین ہمیں اس چیز کا زیادہ سے زیادہ درس دیتا ہے کہ تم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ کئی واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ میرے رشتہ دار مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، بدلے میں وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ تم نے پھر بھی صلہ رحمی کا معاملہ رکھنا ہے۔ ایک بڑا اہم سوال جو مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن بدلے میں وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ روز محشر جب ایک قیامت کا میدان سجے گا اور آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، اور ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد کا ہمارے اعمالوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور جس کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں لیکن لوگوں کے حقوق میں نہیں معاف کر سکتا،
تو تب آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں بندے کے ساتھ اس لیے قطع تعلق کیا کہ اس نے آپ کے ساتھ قطع تعلق کیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ آپ سے آپ کے اپنے عمل کے بارے میں پوچھو گی۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے آپ کے ساتھ برا رویہ رکھا، برا سلوک رکھا، اس نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی جو ڈیوٹی تھی، اپنی جو اللہ نے تمہیں جو باؤنڈریز بتائی تھی، کیا اس کے اوپر پورا اترے کہ نہیں اترے۔ تو یہ اگر ہم لوگ اس بات کو اپنے ذہن میں ڈال لینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو ایک سوشل کرائسس، جو ہمارا ایک فیملی کرائسس، جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک جنم لے رہا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جگہ ہی نہیں بچی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم جا کر بیٹھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا درکنار، سالوں تک ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، سالوں تک ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلامی نہیں ہوتی، اور پھر جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ تو لہٰذا اس زندگی کو غنیمت سمجھے، اللہ کی طرف سے جو رشتے آپ کو دیے گئے ہیں اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، نہ کہ اپنے اوپر ایک وبال بنائے۔ آپ اپنا 100% دیں، اگر آپ کو کوئی آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے اپنا 100% ضرور دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی زندگی کے اندر رزق کس طرح وسیع کر دیتا ہے، آپ کی زندگیوں کے اندر خوشحالی کیسے لے کر آتا ہے وسیع طور کے اوپر۔ اور ایک سب سے ضروری بات کہ جب ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑا ایشو جو فیس کرنے کو ملتا ہے، جو ہمیں بار بار ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ خصوصاً میاں بیوی جب آپس میں بیٹھے ہو، جی کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، موبائل کے اندر فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ جب ہم فیملی میں بیٹھے ہوں، ماں باپ پاس ہوں، بیوی بچے پاس ہوں، بہن بھائی ساتھ ہوں، تب ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو وقت زیادہ دینا چاہیے، نہ کہ ہم بنسبت کوئی لیپ ٹاپ میں کام کر رہے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی موبائل میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کو زیادہ ہم وقت دیں، کیونکہ پھر یہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ رشتے جب ہم سے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر ایک پشیمانی ہوتی ہے ان کو کہ کاش ہم کچھ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار لیتے۔ اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ تب پچھتاتا ہے کہ جب اس کا ایک قریبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ اس بات کا اس کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات بہت کم بنائے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہیں، ان کی قدر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر خوشحالی بھی لے کر آئے گا، آپ کے رزق میں برکت بھی دے گا۔ آج کا یہی ایک مختصر سا پیغام تھا۔ امید ہے کہ ہم اپنی فیملی بانڈنگ کو مضبوط کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔